السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رمضان کے روزوں کے بعد سارے 11 مہینوں کے اندر اگر کسی مہینے کے روزے رکھنے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، سب سے زیادہ ثواب ہے تو وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اور محرم الحرام کے مہینے کے اندر اگر کسی دن کے روزے رکھنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے تو وہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھنا اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے پچھلے سال کے صغیرہ گناہوں کا، یعنی اس روزے کے رکھنے کی وجہ سے اس بندے کے پچھلے سال کے صغیرہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دن کے روزے کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے، بڑی ہی پابندی کے ساتھ، بڑی ہی پنچولیٹی کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ رمضان المبارک کے روزوں کے فیض ہونے سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ یہ فیض تھا۔ رمضان المبارک کے روزوں کے فیض ہونے کے بعد اس کی فضیلت ختم ہو گئی، اب صرف یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کے دن، 10 محرم الحرام کے دن اپنے گھر والوں کے لیے رزق میں، خرچ میں، کھانے پلانے میں وسعت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے پورے سال اس کے مال کے اندر وسعت کریں گے، برکت رکھیں گے، کشادگی رکھیں گے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا اور ہم نے اس کو بالکل ایسے ہی پایا جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، کیونکہ اس حدیث کے جو نیریٹر ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ تو یوم عاشورہ کے دن کے روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی پابندی کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ اس روزے کو رکھا کرتے تھے۔ اب لاسٹ میں ایک بات چلتی ہے کہ جب ہم لوگ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ساتھ میں 9 کا بھی رکھو، اگر آپ 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو 10 اور 11 کا رکھو، تو 9 یا 10 کا، 10 یا 11 کا، اکیلے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لے کر کے گئے اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم لوگ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرو، تو 10 محرم الحرام کا، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ دن تو یہودیوں کے یہاں پر تعظیم و تکریم کا دن ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم انشاءاللہ اگلے سال سے 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھا کریں گے تاکہ مشابہت ختم ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی 10 محرم الحرام سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھو ساتھ میں، ایک دن بعد کا روزہ رکھو ساتھ میں۔ تو اس وجہ سے یہ بات چلتی ہے کہ بھئی 10 کے ساتھ 9 کا رکھو، اگر 9 کا نہیں رکھ سکتے تو 10 کے ساتھ 11 کا رکھو۔ لیکن جو آج کے جو اسلامک اسکالر ہیں انہوں نے جو تحقیق کی ہے، جو ریسرچ کی ہے، وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے کے اندر چونکہ مشابہت نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے نا، کوئی مشابہت نہیں ہے یہودیوں کے ساتھ، تو اس لیے چونکہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا مشابہت کی وجہ سے، اور آج کے زمانے کے اندر وہ جو ریزن تھا وہ ختم ہے، مشابہت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بندہ آج کے زمانے کے اندر صرف 10 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اس کے لیے کافی ہے، انف ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔